بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شیئر کریں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی اور ان کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ بھی سنائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ آنے والے تمام نبی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا عبرانی نام ابراہم ہے۔ 2160 قبل مسیح میں قدیم عراق کے قریب اور کے تاریخی شہر میں پیدا ہوئے۔ وہاں پر کسدیوں کی آبادی تھی جو مذہباً صابی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صابی لوگ ابتداءً خدا پرست تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان میں شرک، ستارہ پرستی، ارواح پرستی اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ وہ عام طور پر سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تورات میں آپ کے والد کا نام طارخ اور قرآن مجید فرقان حمید میں آزر بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور بائبل میں حضرت ابراہیم کے جو حالات زندگی بیان ہوئے ان میں خاصا تضاد پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے وہی درست ہیں۔ بائبل اور تالمود کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھ کر نمرود کو مشورہ دیا کہ طارخ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ تیرے اقتدار اور حکومت کو تہ و بالا کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی نمرود ان کے قتل کے در پہ ہوا، مگر طارخ نے اپنے ایک غلام کا بچہ ان کے بدلے میں دے کر انہیں بچا لیا۔ اس کے بعد طارخ اپنی بیوی اور بچے کو ایک غار میں لے جا کر چھپا آئے، جہاں وہ 10 سال تک رہے۔ 11ویں سال طارخ نے حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کے پاس پہنچا دیا، جہاں وہ 39 سال تک حضرت نوح اور ان کے بیٹے سام کی تربیت میں رہے۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم نے اپنی سگی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا، جو عمر میں ان سے 42 سال چھوٹی تھی۔ 50 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم اپنے والد کے گھر لوٹ آئے۔ یہاں اس امر کی وضاحت بے حد ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ کے مطابق سارہ حضرت ابراہیم کی بھتیجی نہیں بلکہ چچا زاد بہن تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم کی ولادت سے قبل نمرود نے حکم دیا کہ 1 سال تک عورتوں اور مردوں میں اختلاط نہ ہونے پائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو ماں نے 7 برس تک آپ کو تہ خانے میں چھپائے رکھا، لیکن اس روایت کی تصدیق قرآن مجید یا بائبل سے بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کے عقائد کے مطابق سورج اور ستاروں کو اپنا رب سمجھا، لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو آپ نے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور ان سب کے پیدا کرنے والے خالق اور معبود برحق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بت پرستی پر سب سے پہلے آپ نے اپنے والد سے اختلاف کیا، لیکن جب اس نے آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی دی تو آپ اس سے علادہ ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم کو اعلانیہ دعوت حق دی، لیکن وہ بد نصیب قوم اپنی ضلالت اور گمراہی پر قائم رہی۔ ایک روز ان کی قوم ایک میلے کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی تو آپ نے معبد میں رکھے تمام بت توڑ ڈالے، صرف ایک بڑے بت کو رہنے دیا۔ جب وہ تمام لوگ واپس آئے اور تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ پہنچے تو آپ نے فرمایا، انہی بتوں سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے۔ دیوتا تو کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن بادشاہ وقت نمرود کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا۔ اس نے پجاریوں کے مشورے سے آپ کو آگ میں زندہ جلانے کا حکم صادر کر دیا۔ آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم اور ان کے بھائی ہاران کو آگ میں جھونک دیا گیا، کیونکہ ان کے والد نے بادشاہ کے دربار میں بیان دیا کہ میں نے ہاران کے مشورے سے ابراہیم کو قتل ہونے سے چھپا دیا تھا۔ آگ میں گرتے ہی ہاران فوراً جل بن کر کوئلہ ہو گیا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ نہایت اطمینان سے آگ میں ٹہل رہے ہیں۔
یہ واقعہ گزر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی اپنی زوجہ حضرت سارہ اور اپنے بتیجے حضرت لوط کو لیا اور شمالی شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ توریت کے مطابق آپ 75 سال کی عمر میں شمالی شام یا خاران پہنچے، جہاں سے آپ کو فلسطین جانے کا حکم ہوا۔ یہاں سکم کے مقام پر مورا کے میدان میں آپ نے اپنا خیمہ نصب کیا اور وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ کچھ عرصہ بعد یہاں قحط پڑا تو آپ کو مصر جانے کا حکم ہوا۔ اس وقت مصر میں سامیوں کی حکومت تھی اور الوان بن سان سریر ارائے سلطنت تھا، جو مصر کا پہلا فرعون تھا۔ مصر میں بھی ستارہ پرستی عروج پر تھی۔ زندگی، موت، کھیتی باڑی اور بارش وغیرہ کے الگ الگ دیوتا تھے۔ ان میں سب سے بڑا شمس دیوتا تھا، جسے مصری زبان میں را کہتے ہیں۔ بادشاہ کو شمس دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا لقب رامسس یعنی را کا بیٹا تھا۔ اسی وجہ سے یہاں کے حکمرانوں کو خدائی کا دعویٰ تھا۔ آپ نے مصر میں بھی تبلیغ جاری رکھی۔ فرعون مصر آپ کی بزرگی اور عظمت کا اس قدر قائل ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ واپس کنعان آئے اور حبرون کے مقام پر سکونت پذیر ہوئے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم الہی سے جنوب کی طرف جانے کی ہدایت ملی۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بالکل بانجھ تھی۔ مصر سے واپسی کے 10 سال بعد آپ نے حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، جن کے بطن سے 1 سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ توریت کے بیان کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ نومولود چونکہ آپ کی زندگی بھر کی دعاؤں اور تمناؤں کا پھل تھے، اس لیے ان کا نام اسماعیل یعنی اللہ کا سننا رکھا گیا۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 اور حضرت سارہ کی عمر 99 سال ہوئی تو اللہ کے حکم سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق 8 دن کے تھے کہ ختنے کا حکم نازل ہوا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا ختنہ کیا۔ پیارے دوستو، توریت نے حضرت ابراہیم کا ابتدائی مسکن دریائے فرات سے 6 میل کے فاصلے پر کسدیوں کا شہر اور بیان کیا ہے۔ اس مقام پر اب موغیر نامی ٹیلہ موجود ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 2199 قبل مسیح کے لگ بھگ ہوئی۔ اسی دوران سلطنت بابل اپنی عظمت کا سفر طے کر رہی تھی۔ بابل کے بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، بلکہ اس نے اپنا ایک بت بنا کر شاہی بت خانے میں سجا رکھا تھا۔ وہ تمام رعایا کو حکم دیتا کہ اس کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بے دین بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم بابل سے اپنے بتیجے حضرت لوط اور اپنی چچا زاد سارہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ گزر بسر کے لیے انہوں نے بھیڑ بکریاں پال لی۔ راستے میں خران کے مقام پر حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے نکاح کیا اور مصر جا پہنچے، جہاں بابل کا ایک قدیم باشندہ بادشاہ بنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام فلسطین سے ہجرت کر کے جب مصر کے دارالحکومت پہنچے تو امام بخاری کے مطابق بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک نوارد آدمی یہاں آیا ہے، جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کر لیا اور دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری چچا زاد بہن۔ بادشاہ نے سارہ کو بلا بھیجا۔ بادشاہ کے پاس پیش ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم نے سارہ کو بتایا کہ بادشاہ کی نیت خراب دکھائی دیتی ہے۔ میں نے اس کو پوچھنے پر بتا دیا کہ تم میری بہن ہو اور تم جانتی ہو کہ روئے زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی بھی مومن نہیں۔ اس طرح ایمانی رشتے سے ہم دنیا کے واحد بہن بھائی ہیں۔ حضرت سارہ جب دربار میں پیش ہوئی تو آپ نے بادشاہ کے سوالات کے وہی جوابات دیے جو حضرت ابراہیم نے انہیں بتائے تھے۔ بادشاہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا، اس نے برے ارادے سے آپ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ سارہ تو کچھ نہ کر سکی، لیکن عالم غیب سے کسی ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ لی اور بادشاہ زمین میں دھنسنے لگا۔ وہ گھبرا کر چلا اٹھا کہ سارہ اپنے رب سے دعا کرو، مجھے اس عذاب سے نجات دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ کی دعا کی برکت سے بادشاہ کو اس اذیت سے نجات مل گئی۔
لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اس کی نیت میں فطور آ گیا اور وہ دوبارہ گناہ کی نیت سے آپ کی جانب بڑھا۔ اس بار بھی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو پہلے ہو چکا تھا، بلکہ اب کی بار گرفت زیادہ مضبوط اور شدید تھی۔ اس بار اس نے دوبارہ درخواست کی کہ اب کی بار نجات دلا دو، میں ہرگز تمہیں کچھ نہ کہوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو اللہ نے اس مصری بادشاہ کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نجات پاتے ہی درباریوں سے کہنے لگا، یہ عورت کوئی جن ہے۔ وہ لوگ جنوں کی عظمت کے بہت زیادہ قائل تھے۔ روایت ہے کہ بادشاہ سارہ سے اس قدر خائف اور مرعوب ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی خدمت گزاری کے لیے سارہ کے حوالے کر دی۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی اس بیٹی کا نام غاخار یا خاخار بیان کیا جاتا ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، البتہ قدیم عربی کتابوں میں اسے ہاجر لکھا گیا ہے، وہیں سے لفظ ہاجرہ بنا۔ توریت کا مشہور مصنف ابی شلوم تکوین کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ ہاجرہ فرعون کی بیٹی تھی۔ جب اس نے سارہ کی کرامات دیکھی تو کہا، اس کے گھر میں لونڈی بن کر رہنا دوسرے گھر میں بادشاہ بن کر رہنے سے بہتر ہے۔ سارہ جب اپنے ساتھ مصری شہزادی کو لے کر واپس آئی تو حضرت ابراہیم نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ آپ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ نے نہ صرف اس ظالم بادشاہ کے فریب سے ہمیں نجات دلائی، بلکہ اس نے ہاجرہ کو ہماری خدمت گزاری کے لیے بھیج دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے سارہ کی خواہش اور رضامندی سے ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر یہی ہاجرہ تمام قبائل عرب کی ماں بنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے آسمان کے پونی کی اولاد، یعنی اے عرب کے لوگوں، یہ ہے تمہاری ماں۔ اسی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل نے جنم لیا اور پھر دانوں ماں بیٹے نے مل کر وادی مکہ آباد کی۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔